نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللرجال عليهن درجة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، کسی ایک موضوع کو نہیں بیان کر رہا، ہماری دنیاوی زندگی کی مختلف ضروریات اس سے متعلق انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں۔ آج انشاءاللہ یہ بات عرض کرنی ہے کہ ہماری گھریلو زندگی، اس میں جو پریشانیاں ہیں، اس میں جو مشکلات ہیں، سیدھی سی تو بات ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون طے کر دیا، اس قانون سے جب آگے پیچھے ہوں گے تو نظام درہم برہم ہوگا۔ غالباً کہیں پڑھا تھا میں نے، اگر میں بھول نہیں رہا تو حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا شاعر بڑی اچھی مثال دی۔ فرمائے جیسے جب زلزلہ آتا ہے اور زلزلے کے بعد گھر منہدم ہو جاتے ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، تو دیکھنے والے یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی جگہ سے ہل چکی ہے، کہیں کی چیز کہیں پڑی ہے، کمرے کا سامان صحن میں پڑا ہے، صحن کا سامان باہر پڑا ہے، نل اکھڑے ہوئے کہیں پڑے ہوئے ہیں، کوئی چیز کہاں پڑی۔ بھائی ایسا ہی کچھ ہماری زندگی ہے کہ کوئی کل سیدھی نہیں ہے، پورا نظام زندگی بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے اجتماعی نظام، ہمارا انفرادی نظام، ہمارا گھریلو نظام، ہمارے سونے کا نظام، ہمارے جاگنے کا نظام، ہمارے کمانے کا نظام، ہمارے خرچ کرنے کا نظام، تربیت اولاد کا نظام، ہماری بیوی بچوں کا سب نظام بگڑا ہوا ہے۔ وہ تو وہ سمجھے گا جو اس نظام کو دیکھے گا قرآن کی روشنی میں، اور وہ اس کو تقابل کرے گا تو اس کو نظم آئے گا کہ اس میں سے تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو سچ بات یہ ہے کہ جب تک وہ نظام زندگی صحیح نہیں ہوگا تو جو سعادتیں اور خوشیاں اور جو برکتیں جن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، جس کو حیات طیبہ کہا، طیب ہمارے بچے پڑھتے ہیں پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ کیا پاک؟ ٹینشنوں سے پاک زندگی، پریشانیوں سے پاک زندگی، جھگڑوں سے پاک زندگی، نفرتوں سے پاک زندگی، مصیبتوں سے پاک زندگی، وہ ہے حیات طیبہ، ایسی حیات، ایسی زندگی جو پاک ہو۔ تو پاک زندگی تو صحیح بات ہے کہ اسی وقت ملے گی جب یہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق ہوگی۔ اچھا، آج ایک بڑی بنیادی چیز عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق بھی بتائے ہیں، حدود بھی بتائے۔ حاکم کی بھی حدیں ہیں، محکوموں کی بھی ہیں، امیروں کی، غریبوں کی۔ کچھ حدود ہیں ہماری گھریلو، تھوڑی سی وہ بدل گئی۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک گھر کا ایک سربراہ کی حیثیت دی، ایک ذمہ دار کی حیثیت دی۔ ہماری گھریلو زندگی میں تھوڑا سا یہاں بہت بڑا خلل آیا، اور اس کا نتیجہ میں سیکھنے کی نیت سے الحمدللہ کہیں بھی جاتا ہوں سوالات کرتا رہتا ہوں، گاؤں میں بھی جاؤں، دیہاتوں میں جاؤں، دوسری زبان والوں کے پاس۔ لکھنے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنے۔ تو میں نے کئی علاقوں میں یہ بھی سوالات کیے، آپ کے یہاں طلاق کا ریشو کیا ہے؟ تو آپ یقین جانیے کہ جن علاقوں میں، جن قوموں میں
مرد کی اس حیثیت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ مرد بڑا ہے، وہاں طلاق کا ریشو کم۔ ہمارے اردو والوں کا معاملہ بڑا خراب ہوا، یہ میں آپ کو بہت وہ کر کے بتا رہا ہوں۔ اب کیا نظام تھا؟ نظام یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا الرجال قوامون۔ دیکھیں جی، ایک طرف تو طے ہے کون بڑا کون چھوٹا، یہ تو موت کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ کس میں تقوی زیادہ تھا، کس میں خوف خدا زیادہ تھا، کس سے اللہ زیادہ راضی تھے۔ لیکن انتظامی حیثیت سے کوئی ادارہ دنیا کا چل نہیں سکتا جب تک بڑوں نے کہا کوئی فائنل اتھارٹی نہ ہو۔ تو گھر کا ایک ادارہ کیسے چل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ بیوی کہے میری چلے گی، بچے کہے میری چلیں گی، بیٹے کہے میری چلے گی، ساس کہے میری چلے گی، کیا؟ آپ دیکھیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، آپ سفر پہ نکلے ہیں، دو آدمی بھی ہیں، حکم یہ ہے کہ فوراً کسی ایک کو امیر بناؤ، ذمہ دار بناؤ۔ تو امیر بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپس میں آپ مشورے سے سارے معاملات طے کریں، پھر جو امیر اور ذمہ دار جس کو بنایا ہے جو وہ کہہ دے بس آپ نے اس کی ماننی ہے، جی اچھا کہنا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری گھریلو زندگی میں یہ چیز مفقود ہو، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ مغرب کی ناپاک زندگی، گندی زندگی، نفس پرستی کی زندگی، میں آپ کو قرآن کی آیتوں سے جمع کیا تھا، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ہوا پرستی تو ایسی خطرناک چیز ہے، فرمایا کہ اگر شریعت کے قانون کو آپ نے چھوڑا تو زمین آسمان میں فساد آ جائے گا۔ ایک گھر میں اللہ کا بنایا ہوا نظام چھوٹے گا تو اس گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ اب وہ گھر کا نظام کیا ہے؟ تو ایک نظام تو یہ ہے کہ بھئی دنیا کا کوئی ادارہ مساوات کی بنیاد پہ نہیں چلتا۔ آپ لوگ آفسوں میں کام کرتے ہیں تو وہاں کوئی بڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کوئی ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ سب بالکل ایک اس میں ہے، باس ہوتا ہے، کوئی بڑا نہ ہو، کوئی ادارہ دنیا کا نہیں چل سکتا۔ ایسے ہی گھر کا جو ادارہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو انتظامی حیثیت سے ایک بڑے کا درجہ دیا ہے۔ اب جن گھروں میں اللہ کے اس نظام کو خوشی کے ساتھ قبول کیا وہ گھر خوشحال ہیں، وہ گھر خوشیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور جہاں کہتے ہیں کہ نہیں مساوات، تو وہ گھر ان کا حال بس اللہ ہی حافظ۔ تو علماء نے لکھا کہ اگر ہم چلیں، ایک ہے اگر ہم عقل کے لحاظ سے بھی فیصلہ کریں تو تین حیثیتیں بن سکتی ہیں۔ ایک حیثیت یہ ہو سکتی ہے کہ جو اللہ نے بتائی کہ مرد کی حیثیت ایک ذمہ دار کی ہے، ایک بڑے کی ہے، عورت کی حیثیت اس کے ماتحت چلنے کی ہے۔ دوسری حیثیت اس کے الٹ کر دیں کہ عورت کی حیثیت جو ہے وہ بڑے کی ہو اور مرد کی حیثیت ماننے والے کی ہو، اور تیسری حیثیت مساوات کی ہے کہ کوئی بڑا نہ ہو۔ پھر علماء نے کہا کہ اب دیکھو شریعت نے یہ جو صورتیں بنائی ہیں، آپ غور کریں گے، عقل سے بھی سوچیں گے تو ایک ہی صورت کہ دنیا میں کا یہ نظام ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، اور جو خرچ کرتا ہے وہ اس کی چلتی ہے۔ اداروں میں آپ دیکھتے ہیں، آپ جو تنخواہ لیتا ہے اس کی بات چلے گی، جب تو تنخواہ دیتا ہے اس کی چلے گی، جو تنخواہ دیتا ہے اس کی چلے گی۔ اب اگر ہم اس کو الٹ کر دیں کہ جی نہیں عورت کی چلنی چاہیے اور مرد کو ماننا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے،
گھر کا کرایہ بھی عورت دے، بچوں کے خرچے بھی اٹھائے، باہر جاب بھی عورت کرے، کمائی بھی عورت، مرد بس بیٹھے اور تو وہ والی حیثیت کے لیے کوئی تیار نہیں۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ برابر برابر حیثیت ہو، کسی کی کچھ نہ چلے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری قبول کرے۔ اگر گھر کرایہ کا ہے تو آدھا کرایہ بیوی دے، آدھا کرایہ مرد دے، اور جو ہے آدھی آدھی حیثیت سے چلے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو فائنل یہی بات بنتی ہے کہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے کہ مرد کی حیثیت ایک ذمہ دار کی ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس ذمہ دار کی صفات بتائی ہیں حضور۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ایک مضمون اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کیسے شوہر تھے، اور آپ نے بیویوں کو کیسے لے کے چلے ہیں، اور آپ کی گھریلو زندگی کیسی تھی، تو انشاءاللہ وہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بات طے ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب تک اب ہماری بچیوں کو ڈگریاں تو پکڑائی جا رہی ہیں، ہماری بچیوں کو یہ تعلیم ان کے سامنے نہیں، اب ان کے ذہن میں مساوات برابری، اور اس مساوات کے ہر دوسرے دن طلاق نامہ پکڑ کے گھر آ جاتے۔ آپ یقین جانیں کہ نہ برداشت، وہ حیثیت ہی نہیں تسلیم کرنے کے، اور جب تک یہ چیز نہیں ہوگی کہ گھر اجڑتے رہیں گے، اپنی بھی بگاڑ لیں گے، ماں باپ بھی پریشان رہیں گے۔ تو بھائی ان کو قرآن حدیث کے قریب کرنا ہے، اور قرآن حدیث سمجھانا ہے، سکھانا ہے، پڑھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ ایک دنیا کے دنیا کا کوئی ادارہ نہیں چل سکتا وہاں کوئی فائل، بلکہ دنیا کا ادارہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ، اگر مساوات آپ کہتے ہیں، مساوات کے اعتبار سے کائنات میں دو خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے۔ ایک کہتا بارش ہونی چاہیے، دوسرے کہتا نہیں ہونی چاہیے، ایک کہتا گرمی ہونی چاہیے، دوسرے کہتا سردی ہونی چاہیے۔ مساوات سے نظام نہیں چلتا۔ کوئی فیصلہ کرنے والا ہو، کسی کو بڑا تسلیم کیا جائے، کسی کو بڑا مانا جائے، پھر گھر چلتے ہیں، ادارے چلتے ہیں، خوشیاں آتی۔ اب ہماری بچیوں کو الٹا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ یقین جانیں معاملہ بہت حد سے نکل گیا ہے، باغی، یعنی اس حد تک معاملہ بڑھ گیا ہے کہ ماں باپ سے باغی کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ ان کی آزادی میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ جو 8 مارچ عورتوں خواتین ڈے آتے ہیں، اس میں جو کارڈ لیے ہوئے ہوتی ہیں خواتین، آپ اس کو پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرف مسلمان بچیوں کو دھکیلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ پدر شاہی سسٹم ختم کرو۔ پدر باپ کو کہتے ہیں فارسی میں، پدر شاہی۔ یہ باپ کون ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ٹوکنے والا، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ اس نظام سے، اس نظام میں پلنے والی بچی وہ کیسے اپنا گھر آباد کرے گی؟ وہ کیسے شوہر کی ڈانٹ برداشت کرے گی؟ بات بڑی نہیں ہوتی۔ ایک جگہ میری ایک کتاب ہے کامیاب گھر داری، تو خواتین کو پڑھانے کا موقع ملا۔ میں نے کہا آپ کو میں 1 لاکھ روپے کا ایک تعویذ دے رہا ہوں۔ کہ جی کیا تعویذ ہے؟ عورتوں کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا تعویذ مل جائے یہ گھر کا جن قابو میں آ جائے۔ اس کے لیے عاملوں کے پاس جا رہی ہیں، پیسے لگا رہی ہیں۔ اجی اب کیسا الٹا ذہن بنا ہے؟ او بھائی یہ قابو کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، تو میں نے ان کو کہا جی آپ کا تعویذ کیا ہے؟ جی اچھا جیسا آپ کہیں، جی اچھا جیسا آپ کہیں، اور اگر غلطی ہو گئی آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی باپ یہ سکھا دے۔ اتنا بد تہذیب کوئی مرد نہیں ہے جو اتنی کمزور ذات کو دیکھے اور اس کا دل نہ پسیجے۔ ایک وقتی غصہ ہوتا ہے، اور یہ عورت کی زبان ہے، یہ عورت کی زبان ہے، یہ عورت کی بد تہذیبیاں ہیں جو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی۔ ورنہ ایسا کوئی گیا گزرا کوئی ہوگا لاکھوں میں جس کے اندر انسانیت ہی نہ ہو،
کہ اس کو ایک کمزور مخلوق پہ وہ اپنی طاقت دکھائے اور ایک کمزور مخلوق کا جینا حرام کر دے. ایسا کوئی ہو. بات کیا ہے؟ بات کیا ہے کہ عورت کو یہ نہیں آتا. جی اچھا، جیسا آپ کے، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی، غلطی ہو گئی. اتنا اثر اللہ نے رکھا ہے، اتنا اثر اللہ پاک نے ان بولوں میں رکھا ہے کہ کتنا ابال ہو وہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا. خوش نصیب عورتیں. ایک بڑھیا تھی، ایک عورت کا گھر بگڑا ہوا تھا اور پریشان ہے. آپ دیکھیں عاملوں کی دکانیں چمکی ہوئی ہیں اور اس میں رش کس کا ہے؟ ان عورتوں کا. تو ایک عورت کے گھریلو مسائل چل رہے تھے تو اس نے سنا کہ کوئی خاتون ہے بڑی عمر کی، بڑی تجربے کار، اور ماشاءاللہ وہ بڑی خوشحال اور ان کا گھر بھی بڑا اچھا. تو وہ ان کے پاس مشورے کے لیے آئی کہ آپ کچھ مشورہ دیجئے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سمجھدار تھی بہت. انہوں نے کہا جی تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تم کو ایک کام کرنا ہوگا. جی کیا کام کرنا ہوگا؟ تم کو شیر کی گدی سے 2 بال لے کے آنے ہوں. وہ عورت کہنے لگی کہ یا اللہ اتنا مشکل کام، لیکن کیا کریں، مسئلہ بڑا تھا. تیار ہو گئی. اب جا کے کسی پنجرے میں شیر دیکھا تو پہلے دن تو دوری کھڑی ہو گئی، اگلے دن تھوڑی سی قریب چلی گئی. پھر عقل نے کام کرنا شروع کیا، کچھ گوشت ساتھ لے گئے، کچھ گوشت پھینکا. پھر روز کا معمول ہو گیا کہ تھوڑا سا گوشت. پھر محسوس کیا کہ شیر مجھ سے مانوس ہو گیا ہے تو قریب جا کے اس کو سہلانے لگی. ایک دن گوشت ڈالا، سہلاتے سہلاتے 2 بال کھینچ کے لے آئی. وہ خاتون کہ جی میرا مسئلہ حل ہو گیا، میں شیر کی گدی سے 2 بال لے آئی. اس بڑی بی نے کہا کہ اللہ کی بندی، تو شیر جیسے درندے کو مانوس کر سکتی ہے تو اپنے شوہر کو مانوس نہیں کر سکتی؟ کیا تمہارا شوہر شیر سے بھی بڑا درندہ ہے؟ تم اس کو مانوس نہیں کر سکتے؟ کون سمجھائے ہماری خواتین کو؟ سبق الٹا ہی پڑھایا جا رہا ہے، بغاوت کا سبق پڑھایا جا رہا ہے. ہمیں اتنا پیارا دین اللہ نے دیا. ایک خاندانی سے سارا بوجھ مرد اپنے کندھوں پہ لے لیتا ہے. کرائے کا کوئی بوجھ نہ کرو، گرمی سردی کا کوئی بوجھ نہ کرو، بچوں کی تعلیم کا کوئی بوجھ نہ کرو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بجلی کا بل بڑھ جائے، کوئی ساری ٹینشن ہے. وہ تو باپ جب مرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ سخت دھوپ میں بغیر سائبان کے زندگی کیسے گزرتی. کاش کہ کوئی ہماری بچیوں کو یہ سمجھاتا اور ہماری بچیوں کو یہ سمجھاتا. یہ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو تھے تو عجیب مثال دیتے تھے کہ میرا جو تبلیغ کا جو کام ہے یہ بیوہ کا رونا ہے. پھر عجیب مثال دی کہ کوئی عورت اللہ نہ کرے بیوہ ہو جائے اور بچے ہوں، خوشیوں کے موقع آتے ہیں، عید کا موقع آیا اور بیوہ نے دیکھا کہ میں اپنی اولاد کو اچھے کپڑے نہ پہنا سکیں تو اس کے سینے سے ہائے نکلتی ہے کہ ہائے تم نہ ہوئے. شوہر کو یاد کرتی ہے. اللہ اکبر. ابھی رمضان میں ہمارے یہاں بچہ پڑھتا تھا اور آپ لوگوں نے بھی اس کے والد نہیں ہے تو اس کی والدہ اس کو کسی بڑی مسجد میں اس نے تراویح سنائی تو اس کی والدہ کا کسی بات میں فون آیا تھا تو وہ رو گئی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کاش ہماری بچیوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو کوئی سمجھانے والا ہو. اور قصور ہمارا ہے، ہم نے ان کو ماحول نہیں فراہم کیا. کیا سمجھاتے؟ مرد اللہ کی نعمت ہے، شوہر اللہ کی نعمت ہے، اپنے گھروں کو سنبھالنا ہے تو مرد کی حیثیتوں کو تسلیم کرو، خدا کے نظام کو خوش دلی سے قبول کرو. تو وہ یہ کہنے لگی اور رو گئیں کہ اللہ نے، اس بچے نے تراویح زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی اتنی بڑی مسجد میں سنائی، لوگ آ رہے ہیں، کاش کہ ان کے والد ہوتے. تو وہ مولانا الیاس مولا کہتے بیوہ جب کوئی محرومی کا موقع آتا ہے اور اپنی اولاد کو کسی حال میں دیکھتی ہے تو اس کے سینے سے ہائے نکلتی ہے کہ کاش کہ اس کے ابو ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو ایک مرد تو یہ
اب ہماری تو گزر گئی، جو شوہر والے ہیں وہ اپنی اولادوں کی ہمیں ایسی تربیت کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ ان کو یہ نظام سمجھ میں آ جائے کہ بیٹا یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، مساوات مساوات مساوات۔ مغرب کا یہ جو مغرب نے جو پٹی پڑھائی ہے بچیوں کو، ہمارے یہاں ایک بڑے عالم آتے تھے، کہنے کہ میرا اسکول کالج میں دیندار لوگوں کا تھا، میرا بیان ہوتا تھا بچیوں کے، میں نے گھریلو زندگی پہ بات کی تو بچیاں لکھ کے کہہ رہی ہیں کہ ہم شادی کر کے کیا کریں، ہم کیا کریں شادی کر کے، تو 2 دن کے بعد تو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اب کون ان کو سمجھائے کہ وہ طلاقیں جو ہوتی ہیں اس کی بنیادیں کیا بنتی ہیں؟ اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری ایک کتاب ہے، طلاق کے اسباب کیا ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے تو یہ چیز سمجھانی ہے۔ تو ایک اسی طریقے کی خاتون جس کا دماغ الٹ گیا تھا، ایک مولوی صاحب سے کہنے لگی کہ عورت ہی مرد کی کیوں اطاعت کرے؟ تو مولوی صاحب نے کہا بیٹا یہ بتائیے آپ کی کتنی اولادیں ہیں؟ میں نے کہا میرے 5 بیٹے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے 5 بیٹوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری اطاعت کریں اور تم کو صرف ایک کی اطاعت کرنی۔ اللہ نے تمہارے قدموں میں جنت رکھ دی ہے، اور اللہ نے اولاد کو کتنی فرما بردار۔ اب قرآن حدیث ہماری بچیوں نے پڑھا ہوتا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جریج رضی اللہ، حضرت جریج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا یہ بتا رہے ہیں کہ بڑے عابد بڑے زاہد نماز پڑھ رہے ہیں، ماں نے پکارا، عورت، اب ایک بیٹے کو ایک عورت کی کتنی اطاعت سکھائی جا رہی ہے ہمارے دین۔ اب سوچنے لگے اللہم امی و صلاتی، یا اللہ کیا کروں، نماز پڑھتا رہوں یا ماں کی بات مانوں؟ تو نماز نہیں چھوڑی انہوں نے، اللہ اکبر، ماں کے دل سے آہ نکلی، ماں نے بد دعا دے دی، اللہ کرے کہ تم گندی عورتوں کا منہ تم کو دیکھنا پڑ جائے۔ حالانکہ اتنے بڑے عابد زاہد، بخاری شریف کا قصہ ہے، آخر ان کے اوپر تہمت لگی۔ تو ان عالم نے اس بچی کو یہ سمجھایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے 5 کی اطاعت کا حکم تم کو دے کر اور 5 کے لیے جنت لازم کر دی کہ تمہاری مانیں گے تو ان کو جنت ملے گی، اور تم کو صرف ایک کی اطاعت کرنی۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ اطاعت کی بھی حدود ہیں، شوہر کی اطاعت کی بھی حدود ہیں، اور اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ کن چیزوں میں۔ تو بہرحال ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے زلزلے کے بعد ساری عمارت گر جاتی ہے اور سارا نظام درہم برہم ہوتا ہے، اس درہم برہم ہوئے نظام میں چلنا مشکل ہے۔ کچن کہاں گیا، واش روم کدھر گیا، صحن کدھر گیا، بیڈ روم کدھر ہے، ڈرائنگ روم کدھر ہے، گدا کدھر ہے، انسان زلزلے کے بعد کیا کرتا ہے؟ جیسے نظام، ایسا ہی شریعت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے گھریلو زندگی کا نظام بالکل درہم برہم۔ اب ہم کہاں سے سکون تلاش کریں؟ تو سرا کہاں سے پکڑنا پڑے گا؟ سرا یہ ہے کہ ہم بھی اس زندگی کو سیکھیں جس زندگی میں کامیابی بتائی گئی ہے، اور اپنی بیویوں کو بچوں کو لے کے آئیں اس نظام کی طرف، اور ان کو سمجھائیں یہ اور سکھائیں یہ۔ انشاءاللہ اگر ہماری بچیاں اس نظام کو سنیں گی، سیکھیں گی، دنیا میں خوش رہیں گی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ کیوں؟ نفس پرستی کی آگ اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک بچی باپ کی ڈانٹ برداشت اس کو نہیں ہے، اور باپ کی ناراضگی برداشت نہیں، باپ کی بات ماننے کے لیے وہ تیار نہیں۔ کل کو یہ بچی بیوی بنے، کیا اس کا حال ہو؟ تو اگر ہم اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ نظام سکھانا پڑے گا، شریعت کی ان تعلیمات کو بتانا پڑے گا۔ تو آج میں پھر یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس نظام کو سیکھنا اور اس بات کو اپنی اولادوں کو سکھانا کہ گھر میں اچھا بڑا اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے، اور گھر کا نظام اسی وقت چلتا رہے گا جب گھر میں کوئی بڑا ہو۔ تو اللہ نے چاہا یہ نظام انشاءاللہ خوش اسلوبی کے ساتھ چلتا رہے گا، اور
تو یہ ایک چیز ہے جو ہماری گھریلو، آپ غور کر لیجئے. میں نے دیکھا، میں نے آپ کو کہا کہ میں کئی علاقوں میں گیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے علاقے میں طلاق کا ریشو کیا ہے؟ تو جن علاقوں میں اس علاقے کی خواتین مرد کی اس حیثیت کو تسلیم کرتی ہیں وہاں طلاق کا بہت کم ہے، اور جن علاقوں کے اندر ایسا نہیں ہے وہاں طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے. آپ خود دیکھ لیجیے گا، نیٹ پہ سرچ کر لیں اور جگہ سرچ کر لیں. تو اب ہمیں اپنی اولادوں کو یہ چیز سکھانی ہے، اور تربیت سے مایوس نہیں ہونا ہے. تربیت سے سب کچھ ہو جاتا ہے، وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بچہ تھا وہ پڑھنے کے لیے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی، در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے. تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا. تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی، در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے. بنا لے اپنا تو بندہ الہی، در گزر کر دے. بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے.